آج کے اس ویڈیو میں ہم قرآن کے رازوں کے متعلق بات کریں گے۔ انسان زمین پر قدم رکھتے ہی دنیا کی بناوٹ اور رازوں کو جاننے میں لگ گیا، اور اس نے کائنات میں ایسی نشانیاں دیکھی کہ جس نے اس کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ دنیا بغیر کسی خالق کے نہیں چل رہی۔ ان تمام سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر نازل کردہ آسمانی کتابوں میں دیا۔ لہٰذا جب قریش مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی معجزہ دکھانے کا کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یہ جواب دیتے کہ قرآن ہی آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، کیونکہ یہ کتاب نہ صرف اس زمانے کے حالات و واقعات اور مسائل کے لیے نور و ہدایت تھی، بلکہ آنے والے زمانے کے لیے مشعل راہ تھی، جس میں ایسٹرونومی، بوٹنی، میڈیکل، فزکس، میٹا فزکس، جیولوجی اور میتھمیٹکس کے بے شمار اور حیرت انگیز راز موجود ہیں، جسے آج کی سائنس دریافت کر رہی ہے اور حیرت سے اس مقدس کتاب کی طرف دیکھ رہی ہے، جو 1500 سال پہلے عرب کے بنجر صحرا سے نکلی، جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کی گئی وہ کتاب ہے جس میں دنیا اور آخرت اور قیامت کے احوال کے بارے میں ذکر ہے۔ اس مقدس کلام میں اس کائنات کے بے شمار راز موجود ہیں۔ لوہا زمین پر مختلف شکل میں موجود ہے، مگر یہ زمین کا مادہ نہیں ہے، بلکہ یہ آسمان سے اس دنیا میں آیا ہے۔ سائنس کی اس نئی تحقیق کے مطابق لاکھوں کروڑوں سال پہلے کچھ ستارے دھماکے سے پھٹے اور زمین پر گرنے والے میٹروئڈ سے لوہا اس زمین پر آیا، جس کا ذکر قرآن میں یوں ہے، اور ہم نے لوہے کو زبردست طاقت دے کر اتارا تاکہ انسان اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ آج سے 1400 سال پہلے جب کوسمولوجی کا علم موجود نہیں تھا اور نہ ہی ٹیلیسکوپ کی ایجاد ہوئی تھی، اس وقت قرآن مجید نے اس کائنات کے بارے میں کہا تھا، اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا ہے اور بے شک ہم اس کو پھیلاتے جا رہے ہیں۔ اس کی تصدیق 20ویں صدی کے اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں کی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے اور یہ اس صدی کی سب سے بڑی دریافت ہے۔ اس آیت کی تشریح میں مشہور مفکر ابن العربی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کی تخلیق کا یہ عمل مسلسل جاری ہے اور یہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابو جہل کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ یہ آیت اسی لیے نازل ہوئی تھی کیونکہ ابو جہل بہت جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اس آیت میں دماغ کے سامنے والے حصے کو جھوٹا کہا گیا ہے، اور جدید سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دماغ پری فرنٹل ایریا یعنی سامنے والے حصے سے سچ اور جھوٹ بولنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یوں قرآن مجید نے پیشانی کی طرف اشارہ کر کے اس جیسی حقائق کو صاف کر دیا۔ سورۃ قیامہ میں اللہ کا ارشاد ہے، ہاں ہاں ضرور کریں گے، ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور درست کر دیں گے۔ دراصل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر شخص کا الگ الگ فنگر پرنٹ ہوتا ہے، یہاں تک کہ جڑواں بچوں کے بھی فنگر پرنٹ مختلف ہوتے ہیں۔ یہ فنگر پرنٹ انسان کی سب سے انفرادی شناخت ہوتی ہے، جسے آج فورینسک سائنس استعمال کر رہی ہے، لیکن قرآن نے اسے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ بروز قیامت اللہ انسان کی ہڈیوں اور انگلیوں کے پور درست کر کے زندہ اٹھائے گا۔ قرآن مجید میں میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے بھی حیران کر دینے والے اشارے اور حقائق موجود ہیں، یعنی قرآن مجید میں لفظ البحر یعنی سمندر 32 مرتبہ آیا ہے اور زمین البر یعنی زمین 13 مرتبہ آیا ہے۔ ریاضی کی پرسنٹیج کے اصولوں سے ان نمبروں کو جمع کریں تو 45 نکلتا ہے، یعنی سمندر کا تناسب 71% اور زمین کا پرسنٹیج 28% بنتا ہے۔ اور آج کی جدید سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں سمندر اور زمین کا تناسب بھی بالکل اتنا ہے، لہٰذا یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے ہر ورڈ اور ہر آیت میں اتنے راز چھپے ہوں۔ آج سے 1400 سال پہلے کسی انسان کے لیے ایسی کتاب لکھنا ناممکن تھا۔ یہ سب وہی بتا سکتا ہے جس نے یہ سب بنایا ہو، جو اس کتاب کا خالق اور مالک ہو۔ قرآن مجید کے اور کتنے راز اور پیشن گوئیاں مستقبل میں نکل کر سامنے آئیں گی، لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ یہ بات واضح ہے کہ انسانی دماغ کا قرآن مجید کو سمجھنے کا سفر نامکمل ہے اور یہ سفر اپنی منزل کی طرف رواں ہے۔